السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ہمارے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ کی تھوڑی سی تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جانیے ہمارے چینل سے بھی معلومات سیکھیے اور سنواریں اپنی زندگی کو اور اپنے تاثرات سے ہم کو آگاہ کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی نیک آراء سے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ برادران اسلام، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سب سے پہلی جو بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ سے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یعنی مسلمان نے کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر یعنی اپنے اعتقاد کا اظہار کر چکا کلمہ طیبہ پر۔ عامتاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کا ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، دونوں ایک ہی جز شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو، یعنی ایمان بھی الگ چیز ہے اور اسلام بھی الگ چیز ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان میں، اسلام میں داخل ہونے کی دعوت ایمان والوں کو دے رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اسلام قرآن میں، اسلام عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، یعنی کسی کا تابع بنا دینا، کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اپنا سر تسلیم خم کر دینا، کہ اس کا نام ہے اسلام۔ کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنا، کہ ہمارا پورا وجود، ہماری زندگی، ہماری تعلیمات نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر لفظ اسلام کا استعمال کیا ہے، اس واقعے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کر دو، ہمارے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، یعنی وہ بیٹا جو بڑی تمنا اور آرزوؤں کے بعد ملا تھا، بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑی آرزوؤں کے بعد ملا تھا، کہ جب پیدا ہوا جو کھانے پینے اور چلنے پھرنے کا محتاج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ بیابان جنگل میں چھوڑ دو، اس میں کامیاب اترے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب چلنے پھرنے کے قابل بنا، کھانے پینے کے لائق بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ اس کو ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے، بیٹے کا امتحان لیا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ بیٹے سے فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ما تری،
بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی وہ بیٹا ہے کہ جس کی صلب کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا تھا، جس کی صلب کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا تھا، یعنی ان کی صلب سے وہ نبی دنیا میں تشریف لانے والے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے تمام نبیوں کا امام بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں نے ان کی اقتدا میں نماز ادا کی کہ وہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلب سے تشریف لانے والے تھے اور نبوت کے گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ بیٹے نے کہا یا ابتی فل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہے من جانب اللہ آپ اس کو کر گزریے، اگر اس پر مجھے تکلیف پہنچے گی تو ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ تربیت تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ اللہ اس آپ کے حکم میں کیا مصلحت ہے، کیا آپ کی منشا ہے، کوئی سوال نہیں کیا، بغیر چونو چرا کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہ جب دونوں تیار ہو گئے اور نکل گئے باپ بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسلم وتلہ للجبین، کہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ دونوں جب تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ شفقت پیدری کی وجہ سے کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اپنے آپ کو تابع بنا دینا کہ جو بھی حکم اللہ کا ہے اس کو پورا کرے، کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام میں داخل ہونا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ تو باپ بیٹے دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم وتلہ للجبین، کہ دونوں مسلمان ہو گئے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے تابع بنانا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے جھکا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے ہمیں جھکا دینا ہے کہ ہم جب مسجد جاتے ہیں تو مسلمان نظر آتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں سے خیانت کر رہے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ تو وہاں مسلمان نہیں نظر آتے، دوست احباب میں رشتہ داروں میں جاتے ہیں مسلمان نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا وجود، تمہاری زندگی یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہونی چاہیے۔ اس لیے شریعت نے اسلام کے 5 حصے کیے ہیں، اسلام کے 5 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ ہے عقائد کا، کہ ہمارے اپنا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ہے عبادات، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کہ ان کا اہتمام کرنا، اللہ کے اوامر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو پورا کرنا۔ اور تیسرا ہے معاملات، یعنی لین دین، خرید و فروخت، کہ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ ادا ہو رہے ہیں۔ اور پانچواں ہے معاشرت، کہ آپس میں میل جول، کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا میل جول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پانچواں ہے اخلاق، کہ ہماری باطنی زندگی، یعنی ہمارے باطنی اخلاق یہ درست ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، بازار میں مسلمان نہیں ہے، گھر میں مسلمان نہیں ہے، دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں پورا اسلام چاہتے ہیں ہم سے، اللہ کا جو مطالبہ ہے پورے اسلام کا مطالبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کہ ہماری زندگی کا ہر عمل اسلام کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔
اس لیے شریعت نے عبادات کا ایک حصہ بنایا ہے، اور حقوق العباد یعنی عبادات کا جو ہے 1/4 حصہ ہے، اور حقوق العباد جو ہے یہ 3/4 حصے کے متعلق ہے۔ 3/4 حصے حقوق العباد سے متعلق ہے شریعت میں۔ اس لیے جب تک ہم لوگوں کے، اللہ کے بندوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، وہاں تک ہم کامل مسلمان نہیں بن سکتے، کامل مسلمان ہم نہیں بن سکتے۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت کے اندر مسجد اقصی فتح کی تو وہاں جو عیسائی اور یہودی آباد تھے ان لوگوں سے ایک معاہدہ ہوا کہ ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے جان اور مال کی حفاظت کریں گے، آپ کی ہر چیز کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی، لیکن ہر سال آپ ہمیں جزیہ دیں گے ٹیکس کی شکل میں، ٹیکس کی شکل میں آپ ہمیں جزیہ دیں گے۔ اور یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ ایک مرتبہ موقع یہ ہوا کہ ایک محاذ درپیش ہو گیا، ایک معرکہ درپیش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے رائے دی کہ وہ جو مسجد اقصی کے اندر فوج ہے اس کو وہیں سے محاذ پر بھیج دیا جائے۔ حضرت عمر کو یہ رائے پسند آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس فوج کو وہاں سے محاذ پر بھیج دو، لیکن وہاں جو عیسائی اور یہودی آباد ہیں جن سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کی جان اور مال کی حفاظت کا، اور وہ ہمیں جزیہ دیتے ہیں ہر سال، کہ ان سے کہو کہ اس سال ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ہم نے اسی لیے یہاں فوج رکھی تھی تمہاری حفاظت کے لیے، اس سے ہم تمہارے پاس سے ہر سال جزیہ لیتے تھے، تو اس سال ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم آپ کا جزیہ اس سال کا واپس لوٹا رہے ہیں۔ لوٹا دیا۔ یہ ہے دخول اسلام، کہ اسلام میں داخل ہونا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ہر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورا ہونا چاہیے۔ اس لیے عبادات کی حد تک ہم مسلمان ہیں، لیکن حقوق العباد میں ہم ناقص ہیں، ہم بندوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس لیے آج ہم جو ہے مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں، آج ہم مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے حقوق العباد کو دین اسلام سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ حقوق العباد کو ہم نے دین اسلام سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر جہاں بھی گئے، مسلمانوں نے اپنی سیرت اور کردار کا لوہا بنوایا، مسلمانوں نے اپنی سیرت اور کردار کا لوہا بنوایا، اس لیے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ محض تبلیغ سے اسلام نہیں پھیلا، تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام مسلمانوں کے کردار اور ان کے کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ لیکن آج ہماری سیرت اور ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کما حق و اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایمان بھی الگ چیز ہے، اسلام بھی الگ چیز ہے، ہمیں دونوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ اس لیے کلمہ شہادت پڑھ کے ہمیں پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس لیے عبادات بھی کما حق ہمیں ادا کرنا ہے، اور حقوق العباد بھی جو اسلام کے اندر 3/4 حصے حقوق العباد سے متعلق ہیں، ہمیں اس کو بھی پورا کرنا ہے اور اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ اس لحاظ سے ہم پورا عہد کریں گے، عزم کریں گے کہ ہم پورے طور پر اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے، اور ہم جو ہے دعائیں کریں گے۔ اس وقت بہت نازک حالات ہیں پورے عالم کے اندر، اس لیے ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، ہم کما حق و حقوق العباد میں داخل ہوں گے، حقوق العباد کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، بندوں کے حقوق ادا کریں گے، گھر والوں کے حقوق ادا کریں گے، مسلمانوں کے حقوق ادا کریں گے۔ ہمارے بازاروں میں جن کے ساتھ لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، بیع و شراء ہے، یہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی ہمارا وجود
हमारी ज़िंदगी, हमारी मुआशरत, हमारे मामलात, हमारे अखलाक, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के आगे झुकाना है। ये है इत्तिबा। इस्लाम कहते हैं इत्तिबा का नाम। इसलिए आज से हम वाहद करेंगे कि पूरा इस्लाम हमारी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो है हमारी हिफाजत करे। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत करे कि जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, कि अल्लाह ताला जो है आलम इस्लाम की हिफाजत करें। इसके लिए हम दुआएं करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना